لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن رسول عزیز نے 17 مارچ 2023 کو خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے اور قرآن شریف کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اگلے ہفتے رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، تو اس رمضان میں خاص طور پر ہمیں قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل کی سختی کو نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو ہی بار بار پڑھے۔ جہاں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو۔ قرآن کریم کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام سے پھول چنتا ہے، پھر آگے چل کر اور قسم کا چنتا ہے، بس چاہیے کہ ہر مقام کے مناسب حال فائدہ اٹھاوے۔ اس سے روحانی ترقی ہوتی ہے کہ انسان احکامات اور نواہی کو اپنے اوپر لاگو کرے، جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ کرے، اور جن سے روکا ہے ان سے روکنے کی کوشش کرے۔ یہی پھول ہے جو انسان اس باغ سے چنتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر ہم وقت کے لحاظ سے اسی جگہ پر ہیں کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ رمضان المبارک کا آغاز ہوگا، اور رمضان کے حوالے سے آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے یا اس کے علاوہ دیگر موضوعات سے تعلق رکھنے والے بھی جو آپ کے سوالات ہیں دینی مسائل کے متعلق، ان کے لیے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے۔ ہر بدھ کے روز یہ پروگرام انشاءاللہ لائیو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ آج کا یہ پروگرام اس سلسلے کا پہلا پروگرام ہے، یعنی آج کا پروگرام بھی لائیو ہے۔ آپ کال کر کے اور واٹس ایپ میسیجز کے ذریعے اس میں آپ آڈیو میسیجز بھی بھیج سکتے ہیں، لکھ کر بھی بھیج سکتے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے۔ اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ آپ کی بات اسٹوڈیو میں ہو جائے، اس کے لیے آپ ہمارے لینڈ لائن نمبر پر فون کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے وہ رابطہ کریں ہمارے اسٹوڈیوز میں لینڈ لائن نمبر پر، تو وہ واپس آپ کو خود یہاں اسٹوڈیو سے فون کر لیں گے، اور آپ کی بات انشاءاللہ علماء کرام سے اسٹوڈیو میں بیٹھے یہاں ہو جائے گی۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شرکت فرما رہے ہیں مکرم و محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم و محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ ہمارے پاس آپ کے سوالات کچھ پہلے سے موجود ہیں جو آپ نے گزشتہ اوقات میں بھجوائے، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے وہ سوالات شامل نہ ہو سکے، تو آج انشاءاللہ ہم ان سوالات کو بھی لیں گے، اور ساتھ ساتھ جو آپ کی طرف سے پیغامات آئیں گے یا لائیو کالز آپ کی آئیں گی اور آپ پوچھیں گے، ان کے جوابات بھی آپ انشاءاللہ براہ راست سن سکیں گے۔ ہمارے اس پروگرام میں جو آج ہم سوال سب سے پہلے لیں گے وہ میں محترم ظہیر صاحب کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ظہیر صاحب، رمضان کے آغاز میں ابھی کچھ دن ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں اس حوالے سے بتائیں کہ رمضان کے آغاز سے قبل کے ایام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریق ہوتا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث میں جو ہمیں ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی آمد سے پہلے اپنی عبادات میں مزید، خاص طور پہ جو نفلی عبادات تھی اس میں بہت زیادہ اضافہ فرما دیتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت ملتی ہے کہ حضور شعبان کے مہینے میں، جو رمضان سے پہلا مہینہ ہے، اس میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے تھے کہ یوں سمجھا جاتا تھا کہ پورا مہینہ ہی حضور روزے رکھ رہے ہیں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ چونکہ پہلے شعبان سے پہلے مہینوں میں حضور بعض اوقات روزے بعض مخصوص دنوں میں رکھتے تھے، جس میں ہر مہینے کی 13، 14 اور 15، جسے غالباً ایام 20 کہا جاتا ہے، اس میں رکھتے تھے، پھر ہر جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھتے تھے۔ لیکن شعبان میں تو پورا مہینہ ہی تقریباً روزہ رکھتے تھے، اور اپنی یوں کہنا چاہیے کہ نوافل کی معاملے میں اپنی کمر کسی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح رمضان کی آمد سے پہلے حضور اپنے صحابہ کو رمضان کی فضیلت، اس کی برکات، اس کی اہمیت سے متعلق آگاہ فرماتے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ شعبان کی جو آخری دن تھا اور اس رمضان کی جب چاند نکلا یا اس رات کو، رمضان کی رات جو پہلی تھی، اس میں حضور نے خطاب فرمایا اور صحابہ کو اس رمضان اس مہینے کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس میں کی جانے والی عبادات کے متعلق اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے فضل اور اس کے ثواب کے متعلق بڑی تفصیل سے حضور نے صحابہ کو آگاہ فرمایا۔ اور اس میں چھوٹی چھوٹی نیکیاں، مثلاً کسی ضرورت مند کی افطاری کروانا، اس کے ثواب کے متعلق، نوافل پڑھنے کے متعلق، فرض کی ادائیگی کے متعلق کہ اس کا 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، تو اس قسم کی حضور اس میں کرتے تھے۔ لیکن اس میں ایک میں ساتھ وضاحت بھی کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک بالکل الگ کیفیت تھی۔ ایک موقع پر جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور ہم بھی آپ کی طرح روزہ رکھیں، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے تو میرا خدا کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ تو شعبان کے روزے حضور تو کثرت سے رکھتے تھے، لیکن عام لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے کوئی روزے نہیں رکھنے چاہیے، کیونکہ پھر رمضان خود ایک تھکا دینے والا، بڑی مشقت والا مہینہ ہے۔ تو یہ نہ ہو کہ شعبان میں روزے رکھنے شروع کر دیں اور پھر اس میں رمضان کے درمیان میں تھک جائیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ایک الگ کیفیت تھی، لیکن عوام الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے حضور کا یہ ایک الگ ارشاد۔ جزاک اللہ زہیر صاحب، بہت شکریہ۔ آگے چلتے ہیں۔ منصور صاحب، یہ سوال کہ اسلامی روزوں کے آغاز کی کیا تاریخ ہے، کب سے یہ سلسلہ شروع ہوا؟ جزاک اللہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام پر اگر دیکھا جائے تو آن اسلم کے دور میں دو ادوار مشہور ہیں۔ ایک دور وہ دور ہے جو کہ مکی دور کہلاتا ہے، اسلام کا ابتدائی دور، اور دوسرا دور مدنی دور ہے۔ اور جہاں تک مکی دور کا تعلق ہے تو ان دنوں میں رمضان یا روزے جو تھے وہ فرض نہیں کیے گئے تھے، البتہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خدا تعالیٰ کے قرب کی راہیں خود تلاش کیا کرتے تھے، تو جب آن وسلم کو جس بات کا پتہ لگتا تھا نیکی میں، تقویٰ میں ترقی کرنے کے لیے، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ اس عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جب تک کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت موصول نہیں ہو جاتی تھی۔ چنانچہ ایک حدیث میں ایک صحابی نے بڑا پیارا فقرہ کہا، اور وہ آن وسلم کی اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ کانا یحب موافقۃ اہل الکتاب فیما لم یؤمر بہ، کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی نقل یا ان معنوں میں کہ ان کی موافقت کیا کرتے تھے جس بارے میں آپ کے اوپر کوئی حکم نہیں نازل ہوا کرتا تھا۔ تو اس دور میں جو مکی دور تھا، اس وقت عاشورہ کا روزہ مشہور تھا، اور جو قریش تھے وہ بھی رکھا کرتے تھے یہ والا عاشورہ، لیکن وہ کسی اور وجہ سے رکھا کرتے تھے۔ وہ اس لیے رکھا کرتے تھے کہ اس دن غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا تھا اس یاد میں۔ تو آن وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگا کہ یہاں پہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہ روزہ بنی اسرائیل یا یہودی اس یاد میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ تو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم ہوا مدینہ آ کے، اس وقت تک روزے رمضان فرض نہیں ہوا تھا، روزے فرض نہیں ہوئے تھے، تو آن وسلم نے فرمایا کہ دیکھو
ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فالو کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. ہم ان کو جس دن وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی اس دن رکھا کریں گے. چنانچہ آپ نے باقی احباب کو بھی کہا، سب کو مسلمانوں کو تحریک کی کہ اس دن روزہ رکھا کریں. تو یہ روزوں کا ذکر بہرحال نیکی میں آگے بڑھنے کا، تقویٰ کا ذکر یہ ملتا ہے. لیکن پھر 2 ہجری میں، سن 2 ہجری میں آپ پر یہ آیات نازل ہوئیں جو کہ قرآن کریم کی رمضان کی فرضیت کے لحاظ سے آیات ہیں، اور یہ شعبان میں نازل ہوئیں. تو اس کے بعد سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب خدا تعالیٰ نے مجھ پر یہ واضح کر دیا ہے کہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ ہے، تو اس لیے جو چاہے نفلی روزے جو پہلے سے جاری تھے، جیسے ابھی ظہیر صاحب نے ذکر کیا ایام 20 کے بھی روزے رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15 نفلی روزے رکھا کرتے تھے. تو اس پر قرآن نے فرمایا کہ عاشورہ کا روزہ یا ایام 20 کے روزے جو چاہے رکھ لے، جو چاہے نہ رکھے، کسی کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن یہ جو روزے اب اللہ تعالیٰ نے جو فرض کر دیے ہیں اور جو کامل شکل میں مجھ پر نازل ہوئے ہیں، یہ روزے رکھنا فرض کر دیا گیا ہے اور آپ کا یہ ضروری ہے. اور اس کا آغاز وقت کے لحاظ سے، سن کے لحاظ سے کب ہوا؟ 2 ہجری میں. 2 ہجری میں جی. ٹھیک ہے جزاک اللہ. اور بلکہ غزوہ بدر جو ہے وہ بھی 2 ہجری میں ہوا، تو رمضان کے دوران ہی وہ جو سفر پیش آیا غزوہ بدر کا، وہ اس وقت تک رمضان فرض ہو چکا ہوا تھا اور رمضان کے روزوں کا آغاز بھی ہو چکا ہوا تھا. ٹھیک ہے منصور صاحب، بہت شکریہ جزاک اللہ. یہ سوال ہمیں بھیجا ہے مسز ملک اکرم صاحب نے UK سے. آپ نے یہ پوچھا کہ کیا عقیقہ کسی دوسرے ملک میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی جہاں انسان کی رہائش نہیں اپنی، تو وہ دوسرے ملک میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ اور عقیقے کے گوشت کی تقسیم کے متعلق کیا حکم ہے؟ ظہیر صاحب. اس سوال کے دوسرے حصے کو اگر میں پہلے لے لوں تو اس سے یہ یہ بتانا مقصود ہے کہ عقیقے کا گوشت دراصل انسان اپنی ذات کے لیے استعمال کر سکتا ہے، خود بھی کھا سکتا ہے، احباب، عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو کھلا سکتا ہے، اور غرباء اور مساکین کو بھی اس میں سے اس کا حصہ دینا چاہیے. تو چونکہ خود کھا سکتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو کھلا سکتا ہے، اس لیے عقیقہ جہاں انسان خود رہتا ہے وہاں کرے تو زیادہ اچھا ہے. لیکن کوئی پابندی نہیں ہے، سہولت سے جہاں کر سکتے ہیں وہاں اسے کر لینا چاہیے. لیکن چونکہ جیسے میں نے عرض کی کہ گوشت انسان خود اپنے استعمال کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ایک خوشی دی ہے اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ ہمیں اجازت دی کہ وہ اس میں سے ہم خود کھائیں. تو اس لیے اگر ایسی جگہ جہاں خود رہ رہے ہیں وہاں پہ اگر آپ کریں تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر نیت یہ ہو کہ چلیں ہم لوگ تو کھاتے ہی رہتے ہیں، جس طرح حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کا ایک قربانی کے متعلق ارشاد ہے کہ کسی نے کہا کہ ایسے ممالک میں جہاں پہ ہم بھیج دیتے ہیں، افریقہ یا پاکستان یا ہندوستان، غریب ممالک جو ہیں، تو اس پہ حضرت صاحب نے یہی فرمایا تھا کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں جو یورپ کے ممالک میں رہنے والے آسودہ حال لوگ ہیں وہ تو کھاتے ہی رہتے ہیں، تو زیادہ خوشی تو اس میں ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو کھلایا جائے. تو اگر یہ نیت ہو تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، انما الاعمال بالنیات، اور یہ زیادہ اچھی ہے کہ وہاں پہ کھلا دیا جائے. اصل میں تو عقیقہ اسی لیے ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سنت یا اس کا بیان کیا کہ اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ آئندہ اس بچے پہ آنے والی بلائیں اور ابتلا یا امتحانات ہیں اس کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، یہ بھی ایک اس کا مقصد ہے. تو اس لیے اگر ہم غرباء کو کھلائیں گے تو ان کی دعاؤں کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس بچے کے لیے وہ دعائیں ہوں گی. ظہیر صاحب، کسی نے یہ بھی پوچھا تھا سوال پچھلے دنوں مجھ سے کہ اپنا ایک عقیقہ انسان خود کر سکتا ہے؟ فرض کریں اگر بچپن میں عقیقہ نہیں ہوا، یا وہ کہتے ہیں کہ جی میں اہلیہ جو ہے میری ان کا عقیقہ نہیں ہوا، تو کیا اب ہم ان کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ کوئی حرج، اس میں حرج کی تو کوئی بات، کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن آن وسلم کی جو سنت ہے یا مسنون ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کا، نواسوں کا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما کا کیا، وہ حضور نے وہی 7ویں دن کیا. اور آن وسلم کی یہی ہدایت ہے کہ پیدائش سے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے، نام رکھا جائے، اس کا ختنہ کیا جائے. تو اگر ایک مسنون ہے، اگر خود نہیں اس وقت ہوا تو انسان کو جب توفیق ملی
تو وہ اپنا بھی کر سکتا ہے، اپنی اہلیہ کا بھی کر سکتا ہے، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں، کوئی ممانعت کوئی نہیں۔ جی بالکل، یہ مجھے زید صاحب کی بات سے وہ ایک حدیث یاد آ گئی۔ ایک حدیث میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عقیقہ نبوت ملنے کے بعد 40 سال کی عمر میں خود کیا، کیوں بچپن میں ان کا وسلم کا عقیقہ نہیں ہوا تھا، تو بعد میں بڑی عمر میں جا کے خود کیا۔ اس کے اوپر تبصرہ فرماتے ہوئے حضرت مسیح وسلم نے فرمایا کہ ایسی احادیث کو ہم حسن ظنی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور جب تک کہ قرآن کریم کے خلاف نہ ہوں تو یہ بالکل درست ہے، جیسا کہ زید صاحب نے ابھی کہا کہ اپنا عقیقہ خود کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ وسلم کی سنت سے یہ بھی پتہ لگتا ہے، اور کوئی اور دوسرا بھی کسی مطلب اہلیہ کا کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اگر افورڈ کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یعنی ممانعت کوئی نہیں اس میں۔ جی ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ باسط صاحب پاکستان سے ابھی آپ نے واٹس ایپ پہ سوال بھجوایا، آپ کا سوال مل گیا ہے، ہم جو ہے پہلے جو آئے ہوئے چند سوالات ہیں ان کو لے کے اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے۔ اور یہ سوال ہمیں بھجوایا ہے تنزانیہ سے شہاب احمد صاحب نے۔ وہ یہ پوچھتے ہیں کہ فرض نماز غیر از جماعت امام کے پیچھے پڑھنا منع ہے۔ منصور صاحب پلیز۔ فرض نماز غیر از جماعت امام کے پیچھے پڑھنا منع ہے، کیا نماز جنازہ بھی منع ہے؟ جی ایک اور بھی ان کا سوال ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے، وہ بھی عرض کر دوں تو پھر آپ جواب دے دیں۔ وہ کہتے ہیں کسی محفل میں غیر از جماعت بزرگ اگر اجتماعی دعا کروا رہے ہوں تو ان کے ساتھ شامل ہوا جا سکتا ہے؟ جی جزاک اللہ۔ جس ترتیب سے آپ نے پوچھا اسی ترتیب سے ہم چلتے ہیں۔ دیکھیں حدیث میں آیا ہے کہ اجعلوا ائمتکم خیارکم، کہ اپنے میں سے بہترین شخص کو امام بناؤ۔ کیونکہ وہ آپ کے ایمبیسیڈر ہیں، جو خدا تعالیٰ تک گویا کہ پیغام لے کے جانے میں آپ کے ایمبیسیڈر۔ اب آپ نے ایمبیسیڈر کس کو بنانا ہے؟ جو آپ میں سے ہوگا، جو آپ میں سے ہے ہی نہیں ہے اس کو آپ اپنا ایمبیسیڈر کیسے بنا سکتے ہیں؟ پھر بہترین شخص کو امام بنانا ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کے نبی کا انکار کیا، پیشگوئیوں کے مطابق نازل ہونے والے حضرت مسیح وسلم کا انکار کیا ہمارے نزدیک ایسا شخص بہترین ہو سکتا ہے؟ ہمارا تو واضح عقیدہ ہے کہ جس نے قرآن کریم کے مطابق ہے کہ جو شخص وقت کے نبی کو نہیں مانتا اور اس کو جھٹلا دیتا ہے، اس سے زیادہ ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا، تو ہم ایسے ظالم شخص کو امام نہیں بنا سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اس لیے ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے اور ایسے شخص کے پیچھے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر کوئی غیر احمدی کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور غیر احمدی کے پیچھے دعا کرنی ہے تو احتیاط کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس صورت میں آپ اپنی دعا کریں، اس کے پیچھے دعا نہ کریں، بلکہ حضرت صاحب کی ہدایت بھی اس حوالے سے ایک میرے علم میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اس کے پیچھے ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا بھی نہیں کرنی۔ تو یہ واضح ہدایات ہیں، اور اس کے پیچھے خیر لمبی ایک سائنس ہے، ہسٹری ہے کہ کیونکہ ابتدا میں ان لوگوں نے سب سے پہلے کفر کے فتوے لگائے تھے، اس لیے ایک لمبا اس کا سلسلہ ہے، اور آخر میں جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع فرما دیا ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، نہ نماز جنازہ پڑھیں، تو اس وجہ سے ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ۔ ایک کالر میں دیکھ سکتا ہوں اپنی اسکرین پر، اسٹوڈیو سے مجھے اطلاع ہے کہ کالر ہیں غالباً مولود احمد خان صاحب۔ ابھی جو ہیں وہ ان کا رابطہ ان سے منقطع ہوا ہے، تو واپس آتے ہیں تو پھر ان سے ہم بات کریں گے۔ سوالات جو ہمارے پاس پہلے سے موجود ہیں زید صاحب، اس میں یہ سوال ہمیں پوچھا ہے مغفور احمد صاحب نے ربوہ سے، دارالعلوم جنوبی سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز میں صف بنانی کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ جب اگر تو اگلی صف میں جگہ ہو تو وہیں پہ سب سے پہلے اگلی صف کو فل کرنا چاہیے۔ عام طور پہ مساجد میں ایک بہت بڑی کمی جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے
کہ اگلی صف میں جگہ ہوتی ہے اور پیچھے ایک نئی صف بنا لی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں بڑی تاکید ہے کہ اگر اگلی صف میں جگہ خالی ہو تو پہلے اسے پر کیا جائے، بلکہ پہلی صف کے متعلق تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اس قدر ثواب ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں کتنا ثواب ہے تو ان کا اس بارے میں جھگڑا ہو کہ ہر کوئی یہ چاہے کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں، اور اس معاملے میں اگر انہیں قرعہ اندازی کرنی پڑے کہ کون مثلا 10 کی گنجائش ہے تو 50 لوگ چاہ رہے ہیں کہ وہ اس میں پڑھیں، تو وہ قرعہ اندازی اگر انہیں کرنی پڑے تو وہ قرعہ اندازی بھی کریں، اس حد تک اس میں ہے۔ لیکن جہاں تک اس کے بعد کی صفیں ہیں تو اس کے لیے وسلم کی یہی ہدایت ہے کہ جو پہلے صف خالی ہے وہاں جگہ ہے وہاں پہ اسے پور کیا جائے۔ باقی جب نئی صف بنانی ہے تو امام کے بالکل پیچھے جو درمیان سے ہے وہاں سے شروع ہوگی، درمیان میں جو شخص آئے گا وہ آ کے وہاں کھڑا ہو جائے گا اور پھر اس کے دائیں بائیں لوگ کھڑے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اس میں لیکن بعض جگہوں پہ، بعض مساجد میں یا بعض ایسے نماز سینٹر ہیں جہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ اگر درمیان میں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے تو وہ اس کو جو بعد میں آنے والا ہے اس کے لیے گنجائش نہیں ہوتی، تو ایسی اگر کسی جگہ پہ صورت ہے تو پھر جہاں پہ بعد میں آنے والے ایڈجسٹ ہو سکیں وہاں سے شروع کرنی چاہیے۔ وہ دائیں طرف بھی ہو سکتی ہے، وہ بائیں طرف بھی ہو سکتی ہے، تاکہ نئے آنے والوں کے لیے راستہ بلاک نہ ہو۔ لیکن اصل صورتحال یہی ہے، اصل ہدایت یہی ہے کہ درمیان سے شروع کیے جائے۔ جی ٹھیک ہے زہیر صاحب، جو پہلے سوال تھا عقیقے کے متعلق جس پہ آپ بات کر رہے تھے، اس سے ملتا جلتا ایک سوال جو کالر ہمارے ساتھ تھے جن کا میں نے ذکر کیا، وہ اپنا سوال انہوں نے ہمارے اسٹوڈیوز میں نوٹ کروا دیا ہے۔ مولود احمد خان صاحب ہارٹلے پول یو کے سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا عقیقے کے لیے ایک بکرا یہاں قربان ہو سکتا ہے اور دوسرا بکرا پاکستان میں قربان ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جی ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ باسط صاحب سے ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے تو ابھی اس کو ہم شامل کرتے ہیں۔ منصور صاحب، باسط صاحب نے پاکستان سے یہ پوچھا ہے، عبد الباسط صاحب، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ دعا پر یقین رکھتی ہے لیکن افطاری سے پہلے ہاتھ اٹھا کر کیوں نہیں دعا کرتے؟ اکثر جگہوں پر دیکھا ہے ہمارے کسی بھی فنکشن پر ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں کرتے، حالانکہ روایت میں یہی ہے کہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یعنی افطاری کا وقت جو ہے۔ جی ایسی کوئی میرا خیال ہے جماعتی روایت نہیں ہے کہ آپ بالکل دعا کر ہی نہیں سکتے۔ اگر کسی موقع پر ہاتھ اٹھا کر، کیونکہ وسلم نے فرمایا دعا کی قبولیت کا وقت ہے، اور ایسے موقع پر بعض اوقات اکٹھے ہوتے ہیں لوگ اور تحریک کرنے کی غرض سے اگر کوئی ہاتھ اٹھا کر بھی دعا کر لیتا ہے تو اس کی کوئی مناہی نہیں ہے کہ ایسے موقع پہ بالکل دعا نہیں کر سکتے۔ لیکن زیادہ تر عموماً یہی ہے کہ دعا ہر انسان کا اپنا ذاتی اور انفرادی فعل ہوتا ہے، تو جہاں تک اجتماعی دعا کا تعلق ہے تو اگر کبھی ضرورت پڑے تو اجتماعی دعا بھی ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ایسے موقع پر ہر ایک کی دلی کیفیات مختلف ہوتی ہیں رمضان کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، تو اس لیے اگر اکیلے اکیلے دعا کرتے ہیں تو اس کا ایک اپنا اثر ہوگا، اور اگر اجتماعی دعا میں کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن اس طرح اس کو رواج کے طور پہ ہم جاری نہیں کرتے کہ پراپر باقاعدہ افطاری ہو اور اس سے پہلے پراپر ایک شخص جو ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کروائے۔ اگرچہ بعض صورتوں میں ہاں جی اس کو رواج نہیں دینا چاہیے، لیکن اگر کسی موقع پہ ہو جائے تو اس میں حرج والی کوئی بات نہیں۔ رواج اس لیے نہیں کہ ہمیں سنت میں حدیث میں اس کا اس طرح سے ذکر نہیں ملتا جی بالکل کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام اسپیشل افطاری کے لیے حضور افطاری کے وقت جو ہے یوں اکٹھے ہو کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے۔ اجتماعی دعا کا کوئی ذکر نہیں ملتا بالکل، اور سنت سے یہی ثابت ہے، البتہ دعا کی تحریک ضرور ملتی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، رواج جو آپ کہتے ہیں ہمیں جی بالکل اسی طرح ہے، یہ روایت موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، دعا کرنی چاہیے، لیکن اسی جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ تم سب اکٹھے ہو کے ہاتھ اٹھا کے اس وقت دعا کرو۔ اصل میں اس میں وسیم صاحب ایک اور بھی جو ہے بڑی اہم چیز ہے کہ یہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اور افطاری انسان عموماً خود اکیلے کر رہا ہوتا ہے یا گھر والوں کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے،
تو اس وقت اس کی جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ کیفیت الگ ہوتی ہے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے اس وقت چونکہ نماز پڑھنے کی ممانعت ہے عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک، تو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے وہ سجدے میں دعا کرتے ہیں اور رو رو کے کرتے ہیں. بعض لوگ ذاتی طور پر قرآن کریم پڑھ رہے ہیں اور ان کا دل کرتا ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر لوں تو وہ بھی وہ کر لیتے ہیں. یعنی اس جو دلی کیفیت ہے اس کے مطابق ہوتا ہے. اسی لیے جو افطار پارٹیاں ہیں، جو اس قسم کی افطار پارٹیاں کے جو رنگ ایسا اختیار کر لیں جس کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے بھی کئی دفعہ اس کو پسند نہیں کیا، کیونکہ یہ قبولیت دعا کا ایک وقت ہے. تو اس میں اگر محفلیں ایسی لگ جائیں کہ گپیں ماری جا رہی ہیں، کیا ہو رہے ہیں، تو وہ اصل میں ایک بہت قیمتی چیز کو ضائع کرنے والی بات ہے. اور تکلفات اس میں آ جاتی ہیں. جی، نمود و نمائش آ جاتی ہے. کھانے پکانے کھلانے میں ایک مقابلے شروع ہو جائے تو روزہ اور روحانیت اور دعا جو اصل چیز تھی وہ پیچھے چلی جاتی ہے، اور یہ ظاہری چیزیں جو ہیں وہ جگہ لے لیتی ہیں. یہ سوال ہے ہمیں بھیجا مبشر احمد صاحب نے آئرلینڈ سے. مبشر صاحب، آپ کا تفصیلی سوال ہمیں مل گیا تھا جمعے کی اذان کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ زہیر صاحب وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کسی جگہ پہ لوگ جمع ہیں کسی گھر میں اور جتنے لوگوں نے آنا تھا جمعے کے لیے وہ آگے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی وہ اذان دینا یا 2 اذانیں دینا ضروری ہے؟ پھر بھی بات یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اذان جو ہے وہ اطلاع ہے اور لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ہے. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس بارے میں ایک ارشاد بھی ملتا ہے کہ ایک سفر کے دوران لوگ جمع تھے تو پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ لوگ جمع ہیں، جنہوں نے پڑھنی ہے وہ تو ہیں، اس لیے نہ بھی دی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر مستقل اس کا یہ بنا لیا جائے کہ چونکہ ایک نماز سینٹر ہے، وہاں پہ لوگوں نے جو گھر والے ہیں انہوں نے بچوں کو پک اپ کرنے جانا ہے یا ان کی مصروفیات ہے، تو اس کے لیے پھر صرف یہ کرنا کہ مستقل اذان نہ دینا، دونوں اذانیں جو ہیں جمعے کے لیے خاص ہیں، اس لیے وہاں پہ ایک تو اذان اسی وقت جاتے ہی دے دی جائے، اور پھر دوسرا جب امام خطبے کے لیے ممبر پہ آ جاتا ہے تو اس وقت دوسری اذان دی جاتی ہے. وہ دراصل اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ اب خطبہ شروع ہونے والا ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنی جو ہے مصروفیات چھوڑ کے نماز کے لیے، پہلی بھی اسی لیے ہے لیکن دوسری تو خاص طور اس لیے ہے کہ امام آ گیا ہے، تو اس لیے اس کو ایک مستقل عادت نہیں بنانی چاہیے. کبھی کبھی اگر سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر کوئی اذان سن لیتا ہے تو ہو سکتا ہے اس اذان کو سن کے کوئی اور بھی اس میں شامل ہو جائے، اس لیے اسے مستقل نہیں کرنا چاہیے. بلکہ میرا خیال ہے یہ زید صاحب کی بات بالکل درست ہے کہ اس کو بہتر یہی ہے کہ اذان کا رواج برقرار رکھا جائے، کیونکہ ایک دفعہ ایک موقع کا ذکر ملتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تھے. اب جنہوں نے نماز میں شامل ہونا تھا وہ سب وہیں پہ موجود تھے، لیکن پھر آن صاحب نے خود اذان دی، خود اقامت کہی اور خود ہی نماز پڑھائی. تو یہ ذکر بھی مطلب ایسے ہمارے لیے اس لیے مفید ہے کہ اذان آپ چھوڑ سکتے تھے کہ سب موجود ہیں، لیکن آپ نے اس لیے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام بلند ہوتا ہے، تو آپ نے اس رواج کو برقرار رکھا ہے. تو سوائے اس کے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کوئی پرابلم ہے جیسے پاکستان ہے، وہاں پہ اگر آپ اذان دیں گے تو آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، منع ہے، اور آپ کو گورنمنٹ کی طرف سے اس لیے نہیں کر جگہوں کے علاوہ جہاں پہ آپ کو سہولت موجود ہے بچوں کو عادت ڈالنے کے لیے، بچوں کو اذان سکھانے کے لیے، شوق پیدا کرنے تربیت کے لیے ضروری ہے. بالکل. اور بلکہ بعض حدیثوں میں ملتا ہے کہ اگر کسی جگہ پر وبا ہو تو اذان دینی چاہیے اونچی آواز سے، تاکہ اس کی برکت کے ساتھ جو ہے وہ وبا ختم ہو جائے. یہ بھی بیسیکلی بنیادی طور پہ اسی لیے ہے کہ نیکی کی تحریک، خدا کا نام بلند کرنا. تو اذان کتنی پیاری وہ دعا ہے، تو اس لیے اس کو رواج مستقل بنانا چاہیے. لیکن اگر کبھی نہ بھی کی جائے، جیسے کہ سب نے کہا ہے، سب جیسے اکٹھے ہیں ایک جگہ پہ، تو یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہو گیا ہے، بالکل ناجائز بھی نہیں ہے، لیکن عموماً طور پہ اس کو رواج دینا چاہیے اذان کو. وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ منصور صاحب نے بیان کیا وہ بڑا ایک استثناء ہے. اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ایسی سنت ہمیں نہیں ملتی کہ حضور نے باجماعت نماز سواری پہ پڑھائی ہو.
یعنی بارش شدید، صحابہ کہتے ہیں کہ بارش ہو رہی تھی، آسمان سے بھی بارش تھی، نیچے بھی کیچڑ ہی کیچڑ تھا. اب ایک مجبوری کی حالت ہے اور سب لوگ اکٹھے ہیں وہاں پہ، کسی اور نے آنا بھی نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح منصور صاحب نے کہا کہ اذان دی، اس کے بعد اقامت کہی، پھر اپنی سواری کو حضور نے آگے کیا اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے پیچھے اپنی سواریاں کر لیں اور اسی چلتے چلتے حضور نے پھر نماز پڑھائی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں مجبوری کی حالت میں بھی حضور نے اذان دی ہے. جی. تو ہم بٹ صاحب میرا خیال ہے کہ آپ مسئلہ وضاحت سے سامنے آ گیا ہے. آپ نے جو سوال میں باقی تفصیل بتائی تھی یا کوئی بعض جو حالات کا ذکر کیا تھا، آپ ان احادیث کی روشنی میں جو محترم منصور صاحب نے، زید صاحب نے ذکر کی، آپ اس کی روشنی میں ان حالات کے مطابق بھی مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں. منصور صاحب یہ سوال ہمیں معذرت چاہتا ہوں، گلا صاف کر ہی لوں پہلے. نہیں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ سوال ہمیں صدر صاحب لجنہ نے پاکستان کراچی سے بھجوایا تھا. انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا شب برات یا شب معراج کے روزوں کا ذکر کہیں ملتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو شب برات یا شب معراج، یہ دو ایسی راتیں ہیں جس کے بارے میں غلط قسم کی روایات مشہور ہو چکی ہیں، اور بعض بہت ہی کمزور اور ضعیف روایات کی بنیاد پہ یہ عقائد بن چکے ہیں، اور جس کے اوپر امت محمدیہ عمل بھی کرتی ہے. بعض امت کا ایک چھوٹا سا طبقہ جو ہے وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. دیکھیں، قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے کہ صرف ایک ہی رات ایسی ہے جس کی فضیلت ہے، اور وہ رات قرآن کریم نے بڑا واضح بیان کر دیا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، سلامتی کی دعائیں ہوتی ہیں. صرف اور صرف اس رات کی اہمیت کا ذکر ہمیں قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے، اس کے علاوہ اور کسی رات کا ذکر نہیں ملتا. اور یہ وہ رات ہے جو رمضان میں آتی ہے، آخری 10 دنوں میں آتی ہے، اس کا رمضان کے ساتھ تعلق ہے. اس کے علاوہ بعض کمزور روایات میں مثلاً جو شب برات کے حوالے سے ہے، یہ شب برات کہتے ہیں کہ نصف شعبان، یعنی کہ 15 شعبان کی جو رات ہے وہ شب برات کہلاتی ہے. اس رات کی عبادت کا ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، اور ساتھ آتا ہے کہ جو اس رات، ایک کمزور روایت ہے کہ اس رات اگلے دن جو روزہ رکھے گا اس نے گویا کہ 60 سالوں کے روزے رکھ لیے، گزشتہ بھی اور آئندہ بھی. اب اس روایت کو ہی صرف دیکھ لیں، اگر اس کو ہم درست مانیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو کوئی نیکی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے 60 سال کے روزے ایڈوانس رکھ لیے ہیں اور پچھلے بھی رکھ لیے ہیں. بس وہ ایک رات کی عبادت کرے، ایک رات کے اگلے دن کا روزہ رکھے، تو بس اس کے سارے گناہ بخشے گئے. تو انسان کی طبیعت ہے کہ شارٹ کٹ ڈھونڈتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے انسان کے کسی طریقے سے مجھے موقع مل جائے کہ بس میں تھوڑی سی عبادت کروں اور اس کے بعد مجھے چھٹی مل جائے. تو آسان راستہ ڈھونڈنے کا، جنتر منتر کر کے ایک دفعہ کوئی کام جو ہے وہ ہو جائے، اس کے بعد کھلی چھٹی ہو، آزادی ہو کہ اب پھرو، گھومو، موج کرو. بالکل، اب جو ہے ضرورت نہیں. تو حلوے کھلا دو، سبیلیں لگا دو اور لوگوں کی خدمت کر دو، تو سمجھو سارا ٹائم، جو سارا سال جو گناہ کرنے کرو، بس یہ ایک رات کی عبادت کرو اور اس کے بعد تم بخشے گئے. تو ایسی کسی قسم کی کوئی روایات کا ذکر ہرگز نہیں ملتا. ضعیف روایات ہیں، کمزور روایات ہیں، بعد میں آئی ہیں. اس لیے ہم اس کے بارے میں خلفاء کے ارشادات چند ایک ہیں، میں پڑھ دیتا ہوں. مثلاً حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جو نصف شعبان کا جو دن ہے، اس میں حلوہ سوئیاں کھائی جاتی ہیں، آتش بازی چلائی جاتی ہے، تو اس کی کوئی فضیلت ہے کہ نہیں؟ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ سب باتیں لغو ہیں، شریعت میں اس کا کوئی اصل نہیں، احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث کے اوپر بڑا ادراک رکھتے تھے، اور خاص طور پہ وہ احمدی ہونے سے پہلے اہل حدیث تھے اور احادیث کا خاص علم رکھتے تھے. اسی طرح پھر فرمایا کہ شبرات کی عید، 11ویں، 12 وفات، یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام سے کوئی ثبوت نہیں ملتا. پھر حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں ایک بات ذکر کر دوں. حضور کو کسی نے کہا شب برات لوگ بڑے زور شور سے مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دنوں میں رزق تقسیم ہو رہا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ تو اس کے اوپر حضرت صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں یہ بات بالکل غلط ہے، رزق تو روزانہ تقسیم ہو رہا ہے، تو یہ کہنا کہ صرف اس دن جو ہے نا وہ رزق تقسیم ہوتا ہے، یہ بالکل غلط باتیں ہیں.
اور اس کے اسلام میں کسی قسم کا کوئی بیس نہیں ملتی. اور یہ صرف جماعت احمدیہ کا عقیدہ نہیں ہے. علامہ عینی اپنی جو شرح بخاری ہے اس میں یہ سب لکھ چکے ہوئے ہیں. علماء اس بات کو کنڈیم کر چکے ہوئے ہیں کہ غلط روایات جو اسلام میں آ چکی ہیں وہ درست نہیں ہیں. اسی طرح جو اس کا ذکر ہے شب قدر کا، یہ بھی میں تھوڑا سا عرض کر دوں کیونکہ یہ بھی دوسری ایک رات ہے جس کو منایا جاتا ہے. اور یہ شب قدر اس یا شب معراج بھی کہتے ہیں جس کو، کہ اس یاد میں منائی جاتی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا. ابھی تک یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آپ کو کس رات میں معراج ہوا تھا. روایات موجود ہیں لیکن روایات میں آپس میں اتنا اختلاف ہے کہ وہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا. ایک روایت موجود ہے جس میں آتا ہے کہ 27 رجب، یعنی کہ شعبان سے پچھلا مہینہ رجب، تو 27 رجب کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کی سیر کی تھی. یہ روایت موجود ہے ایک. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی روایت موجود ہے کہ 12 ربیع الاول میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. تو ان روایات میں بھی اختلاف ہے. دوسرا یہ کہ 5 نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا. اس کے بعد 18 سال آپ زندہ رہے. پوری زندگی میں آپ نے ایک دن بھی اس معراج کی رات کو منانے کی تحریک نہیں کی. ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ لوگ صحابہ منائیں یا روزے رکھیں یا اس دن کی عبادت خاص طور پہ کریں. آپ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات کی کہ کانا عملہ دیمتن، کہ آپ کا عمل دوام کی حیثیت رکھتا تھا. یہ نہیں کہ ایک دن عبادت کی اور باقی دنوں میں چھٹی، بلکہ آپ سوموار اور جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے، ایام 20 کے نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور ہر مہینے میں یہ جو 3 روزے ہیں یہ رکھا کرتے تھے. پھر اور جب موقع ملتا آپ روزہ کثرت سے رکھا کرتے تھے. ایک جگہ پہ آتا ہے سارا مہینہ ہی بعض اوقات وصال کے روزے رکھ لیا کرتے تھے بعض اوقات اسلم. تو آپ کا عمل دوام کی حیثیت رکھتا تھا. یہ نہیں کہ ایک آدھے دن عبادت کی اور اس کے بعد بس چھٹی ہو گئی. تو ہماری جماعت کو بھی اور مسلمانوں کو اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے جو اسلم کا عمل تھا کہ مستقل روزوں کی بھی عادت ڈالیں، عبادت کی بھی عادت ڈالیں، تاکہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان. اس میں یہ جو ایک میرے ذہن میں پوائنٹ آ رہا تھا کہ احادیث میں بعض احادیث ایسی ہیں، اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی مروی ہیں، حضرت معاذ بن جبل سے مروی ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں، کہ جس میں ایک خاص لوگوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کہی. مثلا ایک جگہ فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. تو صحابی نے پوچھا کہ حضور میں لوگوں کو بتا دوں؟ تو حضور نے کہا نہ. پھر وہ اسی پہ بھروسہ کر لیں گے. حالانکہ اس کے اندر اس حدیث کا مطلب یہ تھا کہ جو شخص توحید کا دلی طور پہ اقرار کر لیتا ہے، جس کے دل میں سرایت کر جاتی ہے توحید، وہ کوئی اور کام دوسرا کر ہی نہیں سکتا. نہ وہ برائیوں میں پڑے گا، نہ وہ جھوٹ بولے گا، نہ شرک کرے گا، نہ وہ اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرے گا. تو صرف وہ لوگ، مثلا حضرت معاذ بن جبل بڑے پائے کے تھے، انہیں یہ کہا. اور جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر عوام الناس وہ اس بات کو سمجھیں گے نہیں. تو یہی باتیں ہیں اگر حضور نے کسی موقع پر کوئی، جس طرح بعض غیر یا ضعیف روایات میں آتا ہے، اگر حضور نے کوئی توجہ دلائی بھی ہے تو وہ اس لیے کہ باقی سارے کام جو فرائض ہیں اور نوافل ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جن پر عمل کیا، وہ کرنے کے بعد اگر تم ان کو بھی کر لیتے ہو تو ٹھیک ہے، اس کا بھی تمہیں اجر مل جائے گا. لیکن صرف جس طرح آپ نے کہا تھا کہ وہ جنتر منتر کر لیا، باقی ساری چیزیں چھوڑ دیں اور وہ شارٹ کٹ ڈھونڈ کے، تو یہ اسلام میں یا کسی مذہب میں یا خدا کی رضا کی خاطر ایسا کوئی کام نہیں ہو سکتا. اسلام میں تو صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے عمل کا آغاز ہوتا ہے اور رات غروب ہونے تک مطلب عشاء کی نماز، اور دن بھر میں پھر تلاوت اور اشراق اور چاشت اور نوافل اور پھر روزے تلاوت. ساری چیز یہ بتاتی ہے کہ مسلسل عمل کا یہ نام ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے کہ جاہدوا فینا لنہدینہم، بالکل ہاں کہ مجاہدہ چاہیے. پھر یہ کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب فارغ ہو
دوبارہ کھڑے ہو جو پھر کمرے ہمت کس لو. یہ چاہتے جو عام لوگ پر جو لوگ یہ چیزیں مناتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ فارغ ہو کے ایک دن جو ہے نا جیسے کہ پنجابی ویلے ہو کے اس پہ ٹائم لگائیں, باقی وقت اپنا جو ہے وہ دنیا داری میں گزاریں اور اس طرف نہ دیکھیں. وہ اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے نا کہ اس کو بس کمانڈ دیں, آرڈر کریں کہ ہمیں یہ تقریر تیار کر دو, ہمیں یہ کر دو, وہ ہر چیز وہ خود کر دے آرٹیفیشل. وہ ریڈی میڈ چیزیں جو ہیں وہ چاہتے ہیں دین بھی اسی شکل میں کسی طرح. دین میں تو مجاہدہ ہے, ہر جگہ پہ مجاہدہ ہے, اس کے بغیر کوئی گزارا. یہ سوال ہمیں فون کر کے ہمارے اسٹوڈیوز میں نوٹ کروایا ہے آمد الکریم صاحبہ ہیں انہوں نے. اور زہیر صاحب اس سوال کا تعلق بھی عقیقے سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ عقیقے کی گوشت کی تقسیم کا حساب کیا ہے, اس کی پرسنٹیج کس تناسب سے, کہ اگر خود کھانا ہے عزیزوں کو دینا ہے یا مستحقین. دیکھیں نا جی, قربانی میں تو یہ تقسیم ہے کہ ایک وقت, اور مختلف تقسیمیں ہیں مختلف وقتوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں یہ منع فرمایا کہ جمع نہ کیا جائے بلکہ کھاؤ اور لوگوں کو کھلاؤ, لیکن پھر ایک وقت میں یہ بھی فرمایا, اور احادیث میں آتا ہے کہ ہم گوشت خشک کر لیا کرتے تھے اور اسے کھاتے رہتے تھے بعد میں بھی. تو عقیقے میں اس طرح کی, اور قربانی میں 3 حصے کہتے ہیں کہ کر لیں, کہ ایک خود کھائیں, ایک عزیزوں کو, اور ایک دوسرے جو غیر عزیز رشتہ دار یا ضرورت مند ہیں ان کو دیے جائیں. تو عقیقے میں اس طرح کی تو کوئی تقسیم نہیں ہے, لیکن اگر پسندیدہ یہی ہے. میں نے حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اس قسم کا سوال پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ خود بھی کھائیں, احباب کو بھی کھلائیں. بلکہ ایک موقع پر شاید عقیقے کا گوشت انسان خود بھی کھا سکتا ہے, دوسرے دوست احباب اور رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے, پکا کر دعوت بھی کر سکتا ہے, غریبوں اور مسکینوں کو بھی اس میں سے حصہ دینا چاہیے. تو گویا خود اور اپنے عزیز و اقارب کے علاوہ جو غریب اور مسکین ہیں ان کا بھی بہرحال اس میں حصہ ہوگا, تو تب اس کی جو اصل افادیت ہے وہ حاصل ہوگی. کیونکہ کوئی بھی نیکی جو ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کی جائے. اگر میں عقیقہ کر کے خود ہی سارا کھا لیتا ہوں یا جمع کر لیتا ہوں تو حرج یا ممانعت تو اس میں بھی نہیں ہے, لیکن اگر ہم غریبوں کو مساکین کو کھلایا جاتا ہے تو ان کی دل سے جو دعائیں نکلیں گی ان کا بہرحال ایک الگ ثواب اور اس کا اجر اور اس کا ایک اثر ہوتا ہے. کیوں جی منصور صاحب؟ بالکل. اور منصور صاحب یہ سوال ہمیں ابھی بھجوایا واٹس ایپ پر آصف زکریا صاحب ہیں لائبیریا سے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کس عمر سے روزہ رکھنا شروع کرنا چاہیے؟ جی, اس حوالے سے حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور خلفاء کے ارشادات بڑے واضح موجود ہیں. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو بدنی عبادت ہے, اور قرآن کریم میں اس کا ذکر یہ ملتا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ, تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں. تو روزے کا تعلق انسان کی بدنی صحت کے ساتھ اور طاقت کے ساتھ بھی ہے. تو یہ بچوں میں جو نشو و نما ابھی پا رہے ہوتے ہیں ان میں یہ طاقت ابھی اس کمال کو نہیں پہنچی ہوتی کہ وہ روزہ رکھ کے اور سارا دن گزار بھی سکیں. تو اس لیے جو روایات میں ملتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ثابت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا. تو کہتی ہیں جب افطار کے قریب تھا تو میں حضرت مسیح وسلم کے پاس گئی, حضرت مسیح وسلم سے کو بتایا کہ میرا روزہ ہے. تو کہتے ہیں حضور نے میرا روزہ کھلوا دیا اور کہا کہ ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے, 10 سال کی عمر تھی اس وقت, میں ابھی عمر چھوٹی ہے, ابھی روزہ نہ رکھو. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میرا پہلا روزہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مجھ سے رکھوایا وہ 12 یا 13 سال کی عمر میں تھا. تو عادت ڈالنے کے لیے 12 13 سال 14 سال کی عمر سے روزہ رکھوانا شروع کر دینا چاہیے, اور جب 18 سال کی عمر ہو جائے 17 18 سال کی اور بدنی صحت بھی اس کی اجازت دیتی ہو تو پھر اس کے بعد روزہ فرض ہے, اس کے بعد آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے. تو یہ ہمیں خلفاء کی ہدایات اس کے مطابق ملتی ہیں. وہ حضرت بشیر احمد صاحب کا ایک بڑا خوبصورت اس بارے میں ایک لفظ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہمیں چھوٹی عمر میں روزہ نہ رکھنے پر روب
ڈالا کرتے تھے، کوئی اس قسم کا کہ روب کا لفظ استعمال کیا کہ روزے کا روب رکھتے تھے، روب ڈالتے تھے کہ روزہ نہیں رکھنا، تو یہ بڑی زبردست چیز ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ یہ سوال ہمیں موصول شدہ ہے، پہلے سے آپ نے بھجوایا تھا، بھجوانے والے نے اپنا نام یا وہ جگہ نہیں لکھی تھی۔ تو زیر سا سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ وفات کے بعد جسمانی اعضاء عطیہ کرنے کے بارے میں رہنمائی درکار ہے۔ اس بارے میں مجلس افتاح میں یہ معاملہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ کے عہد خلافت میں پیش ہوا، اور غالباً شاید یہ حضرت خلیفۃ مسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں آیا مجلس افتاح میں۔ اس پہ پوری بڑی تحقیق کے بعد پھر سفارشات جو ہیں وہ حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی خدمت میں پیش ہوئیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سفارشات ہیں مجلس افتاح کی جو 22/6/1983 میں حضور نے انہیں منظور فرمایا۔ تو اس سے میرا اندازہ ہے کہ یہ خلافت ثالثہ میں شروع ہوا اور حضرت صاحب کی خدمت میں پیش ہوا۔ تو اس میں جو یہ تھا کہ پیوند کاری، یہی اعضاء کی جو لینا دینا ہے، پیوند کاری کا عمل بصورت علاج جائز ہے۔ اس عمل کے لیے اعضاء کا لینا اور دینا جائز ہے۔ اعضاء کے دینے کی وصیت کرنا ایک کار ثواب اور صدقہ جاریہ ہے۔ اس طرح کے عمل کے لیے انسان کے مردہ جسم کے کسی عضو کے کاٹنے سے مردے کے جسم کی تذلیل نہیں ہوتی۔ یعنی یہ ایک اصول ہے کہ اگر کوئی کسی دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ عضو اس کا اگر کاٹا جاتا ہے تو اس سے جسم کی کوئی تذلیل نہیں ہوتی۔ اور 5 یہ کہ پیوند کاری میں بعض امور کی احتیاط ضروری ہے، اور ان امور کی سب کمیٹی کی رپورٹ میں نشاندہی کی گئی، مثلاً یہ کہ موت کب واقع ہوئی، موت کے پہلے اور بعد اعضاء کس طرح دوسرے کے فائدے کے لیے دیے جا سکتے ہیں، یا مثلاً موت اس وقت ہوتی ہے جب دماغ کی کارکردگی معطل ہو جائے۔ اسی طرح اعضاء کی قطع و برید اس کے سائنسی ثبوت کے بعد ہی کی جا سکتی ہے، اور اس میں تقویٰ کو مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ گویا اس میں مثلاً کہہ کے یہ بتا دیا کہ یہ نہ ہو کہ ابھی اس کا دماغ چل رہا ہے یا وہ دل چل رہا ہے تو اس کو آپ فوراً اس کے لے لیں، جب اس کی ڈاکٹر یہ کہہ دیں کہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے پھر اس کے اعضاء لیے جا سکتے ہیں۔ اور آخری یہ کہ زندگی میں وہی عضو اثار کے طور پہ دیے جا سکتے ہیں جن کے بغیر دینے والے کی تندرست زندگی کا امکان غالب ہو۔ اگر کوئی اپنا عضو دے کے اس کی اپنی زندگی جا رہی ہو تو پھر اسلام میں وہ عضو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک عضو مثلاً کڈنی ہے، گردہ ہے، 2 اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، بہت سارے کیسز ہیں جس میں ایک گردے سے ہی انسان چلتا ہے اور ساری زندگی، تو اگر ایک دے دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو جو اصل ان کا سوال تھا وہ ایک صدقہ جاریہ ہے اور کار ثواب ہے اگر آپ وصیت کر جاتے ہیں تاکہ وہ بعد میں لوگوں کے کام آ سکے۔ جزاک اللہ حسن الجزا۔ منصور صاحب، آصف زکریا صاحب کا لائبیریا سے ایک اور سوال بھی تھا، وہ انہوں نے بھیجا ہے کہ پوچھتے ہیں کہ کیا روزے کے دوران برش کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ ایک صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وسلم روزے کی حالت میں کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں مسواک کیا کرتے تھے۔ تو مسواک کرنے میں مسواک وہی برش کا قائم مقام ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ البتہ اور ٹوتھ پیسٹ بھی اگر کر لیتے ہیں تو اس سے بھی کوئی روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تاہم حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ صبح سحری کے وقت ٹوتھ پیسٹ سے کریں اور باقی ٹائم پہ آپ خالی برش سے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ بہرحال ناجائز نہیں ہے۔ اور ٹوتھ پیسٹ بھی کی جا سکتی ہے احتیاط کے ساتھ کہ حلق کے اندر نہ چلا جائے۔ یہ ٹھیک جزاک اللہ۔ اگلا سوال خان صاحب یہ ہمیں ابو بکر وزیر صاحب ہیں لندن سے، انہوں نے بھجوایا تھا۔ وہ پوچھتے ہیں کیا رمضان کے دوران میوزک سن سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ میوزک کے متعلق اس کو اسلام نے لغویات میں شامل کیا ہے،
یعنی ایسی چیز، اور ایک مومن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم عن اللغو معرضون، وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ اور میوزک بھی اس قسم کا دیکھیں جس میں انسٹرومنٹ استعمال ہو رہے ہیں، مختلف باجے، راگنی اور اس قسم کی۔ حضرت خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ ایک شیطانی سماع ہے کہ راگنی کی باریکیوں پر اطلاع ہو، یہ ناجائز ہے، یعنی جو انسٹرومنٹ ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن جہاں تک اس قسم کے گیت، اچھے گیت یا اشعار، تو احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ بچیاں گایا کرتی تھیں شادیوں کے موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ خوشی کے موقع پر، عید کے موقع پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر بچیوں نے گایا۔ اب بھی ہم یہاں پہ نظمیں اور نعتیں وغیرہ پڑھی جاتی ہیں، تو اس حد تک ٹھیک ہے۔ لیکن ایسا میوزک جو برائی کی طرف، جو شیطانی خیالات کی طرف لے کے جائے، کیونکہ اسلام نے ایک اصول یہ دے دیا ہے کہ ہر چیز کے دو پہلو ہیں، ایک برا ہے ایک اچھا ہے، اس کے اچھے پہلو کو لے لیا جائے، برے سے اجتناب کیا جائے۔ تو اگر کوئی ایسا میوزک ہے جو برائی کی طرف لے کے جاتا ہے تو وہ تو عام دنوں میں بھی منع ہے اور لغویات میں شامل ہے۔ اور اگر کوئی ایسا نظمیں ہیں، نعتیں ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے کا ذکر الہی مشتمل ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو صرف رمضان کیوں، عام دنوں میں بھی یہی لگے گا اس میں۔ اور رمضان تو خاص طور پہ قرآن کریم کی تلاوت، عبادات کے لیے ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ اس طرف توجہ ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ۔ منصور صاحب، یہ سوال ہمیں موصول ہوا ہے، خاتون نے پوچھا ہے کہ اگر ایام مخصوصہ کا آغاز ہو جائے، یا وہ کہتے ہیں بعض اوقات اگر وہ ہلکی شکل میں بلیڈنگ وغیرہ ہو یا اسپاٹ ہو، تو اس صورت میں روزہ اگر رکھا ہوا ہے تو کھول دینا چاہیے، یا اگر ایک اور کیفیت بھی ہے، انہوں نے ذکر کیا کہ اگر مستقل طور پر ایسا ہو، ایسی چیز مشاہدے میں آئے، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کے متعلق کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ اگر ایسی خواتین کے ایام شروع ہو جائیں تو جس وقت بھی وہ شروع ہوتے ہیں ان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے کہ یہ وہ بعد میں ان روزوں کو مکمل کر سکتی ہیں۔ البتہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ بعض اوقات مستقل ایک ایسی بیماری ہے تو اس کو استحاضہ کی بیماری کہتے ہیں، تو اس صورت میں جو احادیث سے پتہ لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ میکسیمم 10 دن جو ہے وہ اس کے لیے مقرر کر لیں، اور ان 10 دنوں میں آپ نماز نہ پڑھیں اور روزہ نہ رکھیں، اور اس کے علاوہ جو باقی دن ہیں اس میں آپ روزہ اور نماز جو ہے وہ رکھ سکتی ہیں۔ اگرچہ بعض صورتوں میں ان کو کوئی داغ لگا ہے یا بلیڈنگ جاری ہے، جو بھی صورتحال ہے اس کے باوجود وہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ چنانچہ حدیث میں ملتا ہے کہ ایک صحابیہ تھیں، ان کو یہی تکلیف تھی استحاضہ کی، تو آن نے ان کو فرمایا کہ دیکھو تم صرف وہ دن مخصوص کر لو جن دنوں میں پہلے تمہیں عام دنوں میں یہ خون آیا کرتا تھا، تو اس پر انہوں نے آن نے فرمایا کہ باقی دن جو ہیں اگر اس وقت بھی ایسی کیفیت ہو تو تم نماز پڑھ سکتی ہو، روزہ رکھ سکتی ہو، اور اس کے لیے صرف یہ ہے، نماز سے پہلے یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے تم وضو کر لو اور اپنی عبادات کو جاری رکھو۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ زہیر صاحب، مولود خان صاحب جنہوں نے پہلے فون کر کے اپنا سوال دیا تھا، انہوں نے کچھ اور وضاحت جو ہے اس کے لیے بھی فون کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہاں یو کے میں تو جو گوشت ملتا ہے عقیقے وغیرہ کا، وہ اس طرح کھال کے ساتھ نہیں ملتا، وہ صرف گوشت بن کے جو ہے جانور کا وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کھال کا تقسیم کرنا بھی ضروری ہے، یا اس کے بدل کے طور پہ اس کے عوض میں کچھ تقسیم کرنا چاہیے، اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ دیکھیں نا، عقیقے کی کھال یا سری پائے جو ہیں وہ بھی انسان خود بھی کھا سکتا ہے، تو اس لیے وہ اگر ان کو یہاں پہ نہیں ملتے
تو وہ دے سکتے ہیں، اس کا کوئی غریبوں کو دے سکتے ہیں، اس کا عوض اس کی قیمت غریبوں کو دے دیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صرف بیچنے سے ممانعت ہے۔ قربانی کی کھال یا قربانی کے اس قسم کے اعضاء یا عقیقے کی حضرت مسیح علیہ السلام یا غالباً حضرت خلیفۃ مسیح اول کا یہ فتویٰ ہے کہ بیچنا اس کا منع ہے، لیکن آپ اس کو کسی کار خیر میں بھی دے سکتے ہیں، کسی ضرورت مند کو دے سکتے ہیں۔ ایون کہ بعض لوگ وہ کھال دے دیتے ہیں قربانی یا جانور کو ذبح کرنے کا معاوضہ، وہ بھی درست نہیں ہے۔ وہ معاوضے میں بھی وہ کھال وغیرہ نہیں دی جا سکتی، وہ معاوضہ وہ اپنے پاس سے دینا ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے یا خود اپنے استعمال میں لے آئیں یا آپ کسی کو کسی ضرورت مند کو دے دیں، اور اگر آپ کو یہاں پہ کھال اور اس کی سری پائے نہیں ملتے تو آپ اس کا عوض کسی غریب کو دینا چاہتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ منصور صاحب، یہ سوال عبد الباسط صاحب نے بھی اس سے ملتا جلتا سوال بھیج رکھا تھا۔ پہلے سوال کے متعلق انہوں نے جو ہے وہ شکریہ ادا کیا جی احباب کا، اور وہ کہتے ہیں بڑی تفصیل سے مجھے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ ایک سوال انہوں نے تو تلاوت کے حوالے سے پہلے سے بھیج رکھا تھا۔ یہ فرمائیں کہ رمضان میں تلاوت قرآن کریم کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ مکمل دور کس طرح متصور ہوگا، ترجمے کے ساتھ یا صرف عربی متن کی تلاوت سے؟ اس کی دیکھیں 3 صورتیں بظاہر نظر آتی ہیں۔ ایک تو ایک آدمی جو چونکہ رمضان کا اور تلاوت قرآن کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے تو ہر ایک کا دل کرتا ہے، تو ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان صرف عربی زبان میں یعنی کہ عربی جو متن ہے وہ تلاوت کر جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ عربی متن کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھے۔ تیسری بھی ایک صورت ہے، وہ یہ ہے کہ صرف ترجمہ پڑھا جائے اور عربی متن نہ پڑھا جائے۔ جو پہلی 2 صورتیں ہیں یعنی عربی متن پڑھا جائے یا عربی متن کے ساتھ ترجمہ ملا کر پڑھا جائے، تو ان دونوں صورتوں میں آپ کا دور بھی مکمل ہو جاتا ہے اور اس کی تحریک بھی ملتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عربی کا جو ایک لفظ جو قرآن کریم کا ایک لفظ پڑھتا ہے اس کو نیکیاں جو ہیں وہ 10 گنا بڑھا کر ملتی ہیں۔ اور پھر آپ نے مثال دی الف لام میم کی کہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، اور ان سب کی اس کی ٹوٹل نیکیاں 30 ہیں۔ تو قرآن کریم پڑھنے کا ثواب عربی متن کے ساتھ ہی ملتا ہے۔ لیکن جو یہ تیسری صورت ہے، جو بعض لوگ آج کل جن کو عربی نہیں آتی یا عربی کی طرف وہ چاہتے ہیں کہ آسان راستہ ہم تلاش کریں اور صرف ترجمہ پڑھیں، کیونکہ عربی پڑھتے ہوئے بعض اوقات مشکل بھی ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم ترجمہ پڑھ لیں تو ہمارا اسی سے دور ہو جائے گا مکمل۔ تو اس کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف ترجمہ کافی نہیں ہے، اور ہمارے خلفاء نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے اوپر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ میں ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا فتویٰ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہم ہرگز فتویٰ نہیں دیتے کہ قرآن کا صرف ترجمہ پڑھا جاوے، اس سے قرآن کریم کا اعجاز جو معجزانہ صلاحیت ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اور فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے، جو کہتا ہے کہ صرف عربی متن رہنے دیا جائے، ترجمہ پڑھ لیا جائے، کہتے فرمایا کہ وہ چاہتا ہے کہ قرآن دنیا میں نہ رہے۔ اور فرمایا میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں عربی میں مانگی ہیں وہ بھی عربی میں ہی پڑھنی چاہیے۔ اور پھر فرمایا ایک شخص نے پھر کہا کہ حضور حنفی مذہب یہ کہتا ہے کہ صرف ترجمہ پڑھ لینا کافی ہے۔ تو اس پر حضرت مسیح نے فرمایا کہ اگر یہ امام اعظم یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا اگر یہ مذہب ہے تو یہ ان کی غلطی ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ مسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے فرمایا کہ صرف ترجمہ پڑھنا اور عربی متن نہ پڑھنا یا عبارت نہ پڑھنا اس کی اجازت ہرگز نہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ ناظرین کرام، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ رمضان کے دوران انشاءاللہ ہر بدھ کے روز یہ پروگرام اسی طرح لائیو نشر کیا جائے گا۔ رابطے کی تفصیلات آپ کو ہمارے پروگرام میں جب ریپیٹ ہو اس وقت بھی مل جائیں گی۔ آپ ہر ذریعے سے ای میل کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے یا ہمارے لینڈ لائن پر فون کر کے جو بھی آپ کو سہولت سے میسر ہو آپ اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں، اپنے سوالات بھجوا سکتے ہیں۔ ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ واٹس ایپ پر آپ اپنے آڈیو میسیجز کے ذریعے بھی سوال بھجوا سکتے ہیں،
اور ہم کوشش کریں گے کہ اسی طرح وہ آپ کی آواز میں وہ سوالات یہاں اسٹوڈیو میں پیش کر دیے جائیں۔ اس میں کوشش کریں کہ سوال واضح ہو، اس کے الفاظ بے شک آپ لکھ کے سامنے رکھ لیں، اپنا نام بتا دیں، اپنے شہر کا نام بتا دیں اور پھر معین طور پہ سوال پوچھ لیں، تو انشاءاللہ آپ کو ان کے جوابات مل جائیں گے۔ بعض دوستوں کے ابھی بھی جو ہیں وہ سوالات مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ کے سوال ہمیں مل گئے ہیں۔ انڈیا سے محمد غالب صاحب ہیں، یا اسی طرح ناصر صاحب ہیں پاکستان سے، اور جو ہیں بعض دوست ان کے بھی سوالات ہیں۔ اس وقت میں ساروں کے وہ نام بھی ذکر نہیں کر سکوں گا، تو آپ پروگرام دیکھتے رہیں۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ بدھ کے روز پھر اسی وقت پر یہ پروگرام آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول